تکلیفوں اور آزمائشوں کو برداشت کر لو لیکن اپنی آخرت کو خراب نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کے کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ تم اس کے اوپر صبر کرو اور اللہ تمہیں اس کے عوض جو ہے وہ جنت عطا فرما دے، تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کر لوں گی اس کے اوپر، آپ میرے لیے جنت کی دعا کر دیجئے، لیکن میرا ایک مسئلہ ہے کہ جب مجھے یہ دورہ پڑتا ہے تو میرا ازار بند کھل جاتا ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری یہ جو آزمائش ہے اس سے مجھے جو ہے وہ نجات عطا فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی تو اللہ نے پھر اس کو اس سے نجات عطا فرما دی۔ تو اپنی آج ہمارے ہاں کچھ لوگ گھر میں کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، عموماً ہمارے ہاں یہ جو گھروں پہ وہ فلاں نے میرے اوپر جادو کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اور اس میں پھر لوگ حلال حرام کی ہر طرح کی تمیز کو مٹا کر کے کچھ غیر شرعی کام بھی کرنے پڑے تو ان کے پیچھے بھی دور پڑتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کی تکلیفوں کو اگر برداشت کرنا پڑ بھی جائے تو انہیں برداشت کر لیں تاکہ ہماری آخرت خراب نہ ہو۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو اللہ نے پھر جب یہ جیل میں چلے گئے تو ان کے ساتھ دو بندے بھی وہاں پر پہنچے، انہوں نے خواب دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ اس خواب کی تعبیر بتانے کے ساتھ ہی یوسف علیہ السلام جیل میں جا کے بھی اللہ کی توحید اور وحدانیت کی ان کو تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ جو تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو، یہ جو تم نے نام بنا رکھے ہیں، یہ تو اللہ نے نازل نہیں کیے، یہ تو تم نے تمہارے آباء و اجداد نے بنا لیے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ان کو وہاں پہ توحید کی دعوت دیتے ہیں اور ان کو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ تم میں سے ایک جو ہے اس کو موت آ جائے گی اور دوسرے کو آزاد کر دیا جائے گا، اور وہ جس کو آزاد کیا جانے تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم جاؤ تو جا کر کے اپنے آقا کے پاس میرا بھی تذکرہ کرنا۔ وہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال کے بھول بھی گئے تھے کہ کون یوسف ہے، اور یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ جا کے وہاں پہ میرا بھی تذکرہ کرنا۔ یہ جب وہاں پہ چلا گیا، عزیز مصر کے دربار میں پہنچ گیا تو ایک رات عزیز مصر جو تھا وہ خواب دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گائیں دبلی پتلی گاؤں کو کھا رہی ہیں۔ تو اس نے اپنے جو دربار کے رؤساء تھے، سردار تھے، ان کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو وہ آدمی جو جیل سے چھوٹ کر کے آیا تھا اس کو کلک کیا فوراً کہ خواب کی تعبیر تو ہم نے بھی یوسف سے پوچھی تھی اور وہ خواب کی تعبیر بالکل صحیح نکلی تھی۔ تو کہنے لگا کہ بادشاہ مجھے آپ بھیجیے، میں جاتا ہوں اور میں جا کے یوسف سے جو ہے وہ خواب کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ آیا تو آگے کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچے یوسف، تو مجھے تعبیر بتاؤ کہ ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں دبلی پتلی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتائی کہ اس سال جو ہے وہ تمہارے ہاں بڑا اچھا غلہ ہوگا، تم ان کو سٹوں میں سنبھال کے رکھنا، پھر اس سے اگلے سال جو ہے لوگوں کے اوپر بڑی تنگی آئے گی، تم اس میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر کے کھاتے رہنا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر خوشحالیاں لے کے آئے گا۔ جب یہ خواب کی تعبیر لے کے یوسف علیہ السلام سے پوچھ کے بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے اور یوسف علیہ السلام کا جا کے بتاتا ہے تو یہ بادشاہ کہتا ہے کہ جاؤ اس یوسف کو جیل سے لے کے آؤ۔ یہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب آیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارجع الی ربک، جا تو اپنے آقا کے پاس لوٹ اور اسے کہہ کہ سب سے پہلے وہ جو میرے اوپر ایک الزام لگا تھا اس کے متعلق تحقیق کروائی جائے اور میرے دامن کو پاک ہونا ثابت کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے یوسف بھائی پہ رحم فرمائے، اگر مجھے جب کہا جاتا کہ تم باہر آ جاؤ تو میں باہر نکل جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے عورتوں سے پوچھا جائے۔ عزیز مصر نے پھر ان عورتوں کو اکٹھا کیا اور جب ان عورتوں نے کہا کہ ہم نے تو اس یوسف کو جو ہے وہ کسی قسم کی برائی میں نہیں پایا، تو عزیز مصر کی بیوی بھی کہنے لگی الآن حس الحق، اب تو حق واضح ہو گیا ہے، میں ہی جھوٹی تھی، میں نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی۔
अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब हमने वहां से फिर निकाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह के सामने ये कहते हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुन, इसमें मेरे नफ्स का कोई कमाल नहीं है, ये अगर मुझे बचाया है तो मेरे रब ने बचाया है। नफ्स तो इंसान को बुराई पे उभारने वाला ही होता है, ये मेरे अल्लाह का अगर मुझ पे फजल ना होता तो मैं इससे बच नहीं सकता था। नफ्स की अमूमन 3 किस्में उलमा ने बयान की हैं। एक नफ्स होता है जो अम्मारा होता है, इंसान को बुराई पर उभारने वाला होता है, और एक नफ्स लव्वामा होता है जो इंसान को मुलामत करता है। जब कोई इंसान गलती करता है उसका ज़मीर जो है उसके ऊपर दस्तखत देता है, इसको नफ्स लव्वामा कहते हैं। और एक नफ्स की किस्म अल्लाह ने कुरान मजीद में नफ्स मुतमइन्ना बयान की है, जो इत्मीनान वाला नफ्स होता है। हमें भी अपने नफ्सों को मुतमइन्ना तक लेके जाना चाहिए, हमारे नफ्सों को भी इत्मीनान हो जाए कि हम इस दुनिया में जिंदगियां अल्लाह के मुताबिक गुजार रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर जब बाहर आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो बादशाह कहने लगा कि आपने ये ताबीर बताई है, तो फिर अब इसका बेहतर तरीके से इंतजाम हम कैसे कर सकें, वो तदबीर भी आप ही हमें बताएं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो खजाइन अल अर्ज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो तुम मेरे सुपुर्द कर दो, मैं इसको संभाल लूंगा। ये निजाम जो है सारे का सारा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहां पे संभाला। अल्लाह फरमाते हैं उसके बाद फिर जब ये तंगी के दिन आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी वहां पे गल्ला लेने के लिए पहुंच गए, और अल्लाह कहते हैं फ़अरफ़हुम, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आके कहने लगे हमारा एक भाई घर में भी है, उसके लिए भी गल्ला दे दीजिए, और ये हम कुछ पूंजी लेके आए हैं, ये आप रख लीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस दफा तो तुम्हारे भाई के हिस्से का गल्ला दे रहा हूं, आइंदा उसे साथ लेके आओगे तो मैं दूंगा। और साथ ही लोग अपने मुलाजमों को कहा कि ये जमा पूंजी इनके माल में वापस रख देना ताकि ये लेके वापस चले जाएं। जब ये लेके वापस गए तो अपने अब्बा को जाके कहने लगे अब्बा हमें अपने भाई का गल्ला देने से रोक दिया गया है कि अब अगर तुमने उसके हिस्से का गल्ला लेना है तो अपने भाई को साथ लेके आना। और जब वो माल खोला तो पूंजी भी बीच में से निकल आई। कहने लगे अब्बा ये तो हमारे पैसे भी लुटा दिए गए हैं। अब्बा ने कहा अब मैं तुम्हारे साथ अपने बेटे को नहीं भेज सकता। ये अपने बाप को बड़ी कस्में देके इत्मीनान दिला करके खैर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई को लेके आ गए। ये दोबारा जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए तो अब्बा जी ने इनको एक नसीहत की, क्या मेरे बेटो जाते हुए जब तुम मिस्र में दाखिल हो तो एक दरवाजे से सारे दाखिल ना होना, तुम अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना, कहीं ये ना हो कि तुम्हें देख करके लोग हसद करें कि ये कड़ियल जवान सारे भाई एक जैसे एक ही बाप की औलाद मालूम होती है, कहीं तुम्हें नजरे बद ना लग जाए, तुम अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। जब ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह फरमाते अपने भाई को पहचान लिया और उसको अपने पास ठिकाना दे दिया। और अल्लाह फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हमने एक तदबीर उनको सुझाई। वो तदबीर क्या थी कि अपने भाई के सामान में जो बादशाह का कटोरा था वो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रखवा दिया। और जब ये माल लेके वहां से निकलने लगे पीछे से एक आवाज देने वाले ने आवाज दी कि बादशाह का प्याला गुम हो गया है, वो कटोरा गुम हो गया है। तो कहने लगे कि हम तो इसलिए नहीं आए थे यहाँ पे, हम में से तो किसी ने चोरी नहीं की। वो कहने लगा कि जिससे मिले उसकी सजा क्या है। ये कहने लगे उसको तुम अपने पास रख लेना। और जब तलाशी ली गई तो वो रिवायात में जिसका नाम बिन्यामीन आया है उसके साजो सामान से वो कटोरा निकलता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तुमने क्या किया है। तो अल्लाह फरमाते हैं ये तदबीर हमने सुझाई थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को। ये हिला तदबीर जो होती है ये दो तरह की होती है, एक होती है किसी हराम काम को हलाल करने के लिए, ये शरीयत के अंदर हराम है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही बुखारी में बकायदा किताबुल हियल कायम की है। जो लोग नाजायज किस्म के हिले करते हैं उनके रद्द के लिए। और नाजायज हिले क्या है कि एक इंसान के ऊपर ज़कात वाजिब होती है और साल पूरा होने से पहले वो अपनी अहलिया को हिबा कर देता है, हदिया दे देता है। इसके पास मार रहा नहीं और बेगम के पास आए हुए को साल हुआ नहीं, उस पर ज़कात हुई नहीं। और इसी तरह बाहर लोग इस तरह भी हिले करते हैं कि एक दो आदमी चोरी करने के लिए गए, एक ने जो है वो माल उठा के दीवार पे रख दिया, ये घर से बाहर नहीं लेके गया और बाहर वाले ने आके गैर महफूज जगह से माल उठा लिया, ये चोरी हुई नहीं।
یہ ہیلے اس طرح کے جو حلال کو حرام کرنے کے لیے شریعت نے اس کی جو ہے وہ بڑی مذمت کی ہے، اور حلال کام کے لیے ہیلا کرنا جو یوسف علیہ السلام نے کیا یہ جائز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر سجائی تھی، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ آپ ہم میں سے کسی کو یہاں پہ رکھ لیں، ہم تو اپنے ابا کو بڑے وعدے دے کے آئے تھے کہ ہم تمہارے بیٹے کو ساتھ لے کے آئیں گے، اب اگر ہم اس کو واپس نہ لے کے گئے تو ابا ہمارے ساتھ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی پھر جب یہاں سے چلے گئے تو جا کے اپنے ابا کو وہ ساری بات سنائی، تو ابا کہنے لگے فصبر جمیل، اللہ مجھے صبر ہی عطا فرمائے اس کے اوپر، اور یہ جو تم بات بیان کر رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے سب میرے بیٹے جو ہیں وہ واپس لوٹا دے۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے ساتھ بات کی تو دوبارہ پھر یہ اپنے ابا سے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے اہل کو تکلیف نے چھوا ہے، اب تو ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں، آپ ہمیں کچھ غلہ دے دیجئے اور کچھ ہمارے اوپر صدقہ کر دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے جب ان کی باتیں سنی اور یوسف علیہ السلام کو سمجھ آئی کہ اب گھر کے حالات بہت ہی کمزور ہو چکے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تو یہ کہنے لگے انت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے میرے اوپر احسان کیا کہ اللہ نے جو ہے مجھے بچا بھی لیا اور اللہ نے مجھے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دی۔ اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم نے جب پہچان بھی لیا کہ تم غلطی پر بھی ہو، میں تمہاری پکڑ نہیں کروں گا، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہی وہ کلمات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تھے، سامنے کھڑے تھے سارے جو مکے میں آپ کے صحابہ کو ماننے والوں کو اذیتیں دیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا تھا آج میں بھی تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی۔ آپ نے بھی ان سب کو معاف فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ یہ میری قمیض لے جاؤ۔ یہ یوسف علیہ السلام کی قمیض بھی جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تو اس پر جھوٹا خون لگا کے ابا کے پاس لے گئے، اور جب یوسف علیہ السلام پہ ایک آزمائش آئی، تہمت لگی، تو اسی قمیض کی وجہ سے یوسف علیہ السلام بری بھی ہوئے، اور یہی وہ قمیض تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ یہ میرے ابا کے پاس لے جاؤ اور اس کو میرے ابا کی آنکھوں پر ڈالنا، میرے ابا جو رو رو کے جن کی بنائی چلی گئی ہے، اللہ میرے باپ کی بنائی کو واپس لوٹا دے گا، اور تم اور اپنے اہل کو لے کے تم سارے کے سارے مصر میں آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ سارے لے کے مصر میں پہنچ گئے، اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے ماں اور باپ کو جو ہے وہ عرش کے اوپر بلند کر لیا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سارے کے سارے وہاں پہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اور یہ تعظیمی سجدہ تھا، اس شریعت کے اندر جائز تھا، ہماری شریعت کے اندر جو ہے وہ یہ تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے، کوئی ایسی مشابہت والی صورت اختیار کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وہاں پہ یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ وہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے وہاں پر پھر اپنے بھائیوں کو کہا قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، میرے اللہ کا میرے اوپر بڑا احسان ہوا کہ جب اس نے مجھے جیل سے نکال دیا اور تم سب کو گاؤں میں سے لے آیا، اور اب ہم سارے یہاں پر جمع ہو گئے ہیں۔ علماء نے یہاں سے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب انہیں معاف کر دیا تو اس بات کا تانا بھی نہیں لیا کہ جب اللہ نے مجھے کنویں سے نکال دیا، یہ بات نہیں کہی، بلکہ یہ کہا کہ اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے جب مجھے جیل سے نکال دیا۔ وہ جو پہلی بات تھی جو بھائیوں نے زیادتی کی تھی، یوسف علیہ السلام نے جب معاف کر دیا تو اس کا تذکرہ تک بھی نہیں کیا۔ جو ضرب والے لوگ ہوتے ہیں جب کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر کسی کو پھر تانے بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ نقل کیا ہے۔ اس کے بعد آگے 13ویں پارے میں سورہ رعد شروع ہوتی ہے۔ رعد کا معنی ہوتا ہے کڑک،
ये जो आसमानों में हम बिजली की कड़क सुनते हैं, इसको रात कहा जाता है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तौहीद के दलाइल का जिक्र किया है। चूंकि ये मक्की सूरत है और मक्की सूरतों में अमूमन जो मौजू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डिस्कस किया है वो अकायद का मौजू डिस्कस किया है, क्योंकि अभी कोई शरीयत उस तरह से नाजिल तो हुई नहीं थी, कोई रियासत तो उस तरह से थी नहीं जिसके लिए अहकामात होते, तो अकायद इन सूरतों के अंदर ज्यादा बयान किए हैं। अल्लाह फरमाते हैं, याद करो उस जात को जिसने आसमान को तुम्हारे ऊपर बगैर सतूनों के खड़ा कर दिया है, याद करो तुम उस रब को जिसने इस जमीन के अंदर पहाड़ों को बतौरे मेखों के ठोक दिया है। अगर ये पहाड़ ना होते तो शायद ये जमीन हिल जाती। और उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ही की वो जात है जो जानती है कि तुम में से मुन्नस के पेट में क्या होता है, वो चाहे जानवर हो या इंसान हो, अल्लाह के अलावा उसकी सही हकीकत को जानने वाला कोई नहीं होता। और उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगों इस बात को याद रखना, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदला जो अपनी हालत को खुद बदलने की कोशिश नहीं करते, जो खुद अपने आप के अंदर चेंज लाने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह भी फिर उन्हें उनके हाल पे छोड़ देता है। इसलिए तुम अपने अंदर तब्दीली, अपने ईमान में इजाफे और बढ़ोतरी के काम किया करो। पहले कदम को तुम उठाने वाले बनो, उसके बाद देखो तुम्हारा रब फिर तुम्हारे ऊपर कैसी रहमतें करता है। हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब बंदा मेरी तरफ चल के आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूं, जब बंदा मेरी तरफ एक बलिष्ठ आता है तो मैं पूरा उसकी तरफ आता हूं। तो ये पहला कदम हमने उठाना है, क्योंकि जरूरत हमें है। अल्लाह गनी है, हम फकीर हैं, हम पहला कदम उठाएंगे, अल्लाह फिर हमारी हालतों को भी बदल देगा। वो जिस चीज के मुताल्लिक भी हो, अल्लाह उनको बदलने के ऊपर कादिर है। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रब्बुबियत का जिक्र किया है कि ये जमीनों और आसमानों को बनाने वाला जो है वो अल्लाह है। तुम्हें क्या हो गया है, तुम अल्लाह के अलावा औरों को माबूद क्यों बनाते हो? क्या उन्होंने अल्लाह के साथ मिलकर किसी चीज को पैदा किया? अल्लाह फरमाते हैं, उन्होंने क्या पैदा करना, अल्लाह ही की वो जात है जो हर चीज की खालिक है, हर चीज की क्रिएटर है, उसी ने ये सब कुछ पैदा किया है। आज भी कुछ लोग ऐसे नजरियात रखने वाले जो कहते हैं कि ये कायनात जो है खुद ब खुद चल रही है, जो एथियज्म के मानने वाले एथियस्ट लोग हैं जो कहते हैं कि वो बिग बैंग एक थ्योरी थी, वो एक धमाका हुआ था और ये कायनात खुद ब खुद बन गई थी। वो बिग बैंग को, वो धमाके को करने वाला कौन था? वो इर्तिका के नजरिए को पेश करके ये कायनात जो है वो खुद ब खुद चल रही है। वो लॉ ऑफ नेचर्स को कहते हैं कि इस कायनात का मुहर्रिक है। वो लॉ ऑफ नेचर्स बनाए किसने है? उन लॉ ऑफ नेचर्स का खालिक कौन है? अगर इन चीजों पर गौर किया जाए, अल्लाह फरमाते हैं वफी अनफुसिकुम, अगर तुम अपने नफ्सों पर गौर करो तो तुम्हें अल्लाह के आसार और अल्लाह ताला के निशानात तुम्हें अपने अंदर भी मिल जाएंगे। अल्लाह ताला ने यहां पे इस चीज का जिक्र किया है। और साथ ही अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐसा इंसान जो लोगों को नफा देने वाला होता है, अल्लाह उसके तस्करे जमीन में जिंदा रखते हैं। इसलिए हमें अपने वजूदों को नफे वाला बनाना चाहिए, खैर वाला बनाना चाहिए कि मेरे वजूद से जिसको फायदा हो सकता है, मैं अपने वजूद से लोगों को नफा देने वाला बनूं। तबरानी के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे किसी भाई को किसी काम में मेरी जरूरत हो और दूसरी तरफ मैं मस्जिद नबवी में एक माह का एहतिकाफ करने वाला हूं, तो मैं इस बात को प्रायोरिटी दूंगा कि मैं अपने भाई की जरूरत में उसके काम आ जाऊं। इस्लाम तो हमें खिदमत का यहां तक तसव्वुर देता है, इस्लाम हमें इस बात की तलकीन देता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन नास में यनफउन नास, लोगों में से बेहतरीन वो है जो लोगों को नफा देने वाला। तो अल्लाह ताला ने यहां पे इस बात का जिक्र किया है कि जो लोगों को नफा देता है, अल्लाह उसके तज़किरों को जिंदा रखते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं, इस बात को भी याद रखो, अल्लाह यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, अल्लाह की जात है जिसके लिए चाहती है रिज़्क़ को खोल देती है, जिसके लिए चाहती है अल्लाह रिज़्क़ को तंग कर देते हैं। ये किसी के इख्तियार में नहीं है, ये रिज़्क़ की फरावानियां। इसमें कोई इंसान अगर ये समझता है तो ये मेरे इल्म के बलबोते पे, ये मेरी सलाहियतों के बलबोते पे मुझे मिला है, तो ये इसकी खाम ख्याली है। ये अल्लाह की तरफ से मिलता है। अल्लाह जिसको चाहते हैं जितना अता करते हैं, जिसके लिए चाहते हैं फरावानियां कर देते हैं, जिसके लिए चाहते हैं कुशादगियां कर देते हैं। और उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, इस बात को भी याद रखना, ये रुपया पैसा दौलत
اس کے اندر سکون نہیں ہے. سکون تو اللہ کا ذکر کرنے میں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. دلوں کا سکون اور اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر کرنے میں ہے. جس کو اللہ یہ دولت عطا فرما دے. اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر یہ اللہ اللہ کرنا نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو اللہ اللہ کی ضربیں لگا کے آنکھیں بند کر کے تصور شیخ کر کے یہ جو اس طرح کی بدعات لوگوں نے شروع کر رکھی ہیں یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے. اللہ کا ذکر ہے کہ میں اپنی دکان پہ بھی بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے اللہ بھولا ہوا نہ ہو. میں جب کسی کے حق میں زیادتی کرنے لگوں تو مجھے ڈر ہو کہ اوپر بیٹھا ہوا میرا رب دیکھ رہا ہے. ذکر یہ ہے سبحان اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا, یہ تسبیحات پڑھنا, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. بلکہ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ساری شریعت کو ذکر کہا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ سب کا سب اللہ کا ذکر ہے. اگر کوئی رزق حلال اپنی دکان پہ بیٹھ کے شریعت کے تقاضوں کے مطابق کما رہا ہو تو وہ انسان بھی اللہ کا ذکر کرنے میں ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ لوگ استہزاء کرتے رہے, ان کو جھٹلاتے رہے. آپ اس بات پہ پریشان نہ ہو اگر مکہ والے آپ کی بات کو نہیں مان دے کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. قوموں والے ایسے ہی کرتے آئے ہیں. اس کے بعد آگے سورت کے اختتام پہ اللہ رب العالمین نے کچھ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اکلھا دائم, جنت میں جو تمہیں کھانے دیے جائیں گے وہ ہمیشگی کے لیے ہوں گے. وذلھا, اور اس جنت کے درختوں کے جو سائے ہوں گے وہ بھی اتنے بڑے بڑے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک انسان تیز گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے 1 مہینہ بھی سفر کرتا رہے گا تو جنت کے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اور یہ جنت کا درخت لگتا کس بات سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایک مرتبہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتے ہو اللہ اس کے عوض تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں. تو یہ جنت کی نعمتیں جو آج دنیا میں ہمیں اکٹھی کرنی چاہیے. اس کے بعد آگے سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے. اس سورہ میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس رسول کو اسی لوگوں کی زبان کے اندر بھیجا کہ جو اس قوم کی زبان تھی لیبین لہم, تاکہ وہ نبی بات کو ان کے لیے واضح کر دے. وہ یہ نہ کہہ سکیں ہمیں تو اس نبی کی بات سمجھ ہی نہیں آئی, اس کی تو زبان ہی اور تھی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے جتنے بھی پیغمبر اور رسول بھیجے وہ اسی قوم کی زبان کے اندر سے بھیجے. آگے اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو اپنی نعمتیں کی ان کا ذکر کر کے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے اللہ نعمتوں کو بڑھا دیں گے. فرمایا لَئِن كَفَرْتُمْ, اگر تم ناشکریاں کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو اللہ کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت قسم کا ہے. اس کے بعد آگے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے وہ بلد امین کے لیے کی تھی. اے اللہ تو یہاں پہ رہنے والوں کو رزق عطا کرنا, اے اللہ تو میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا کر کے رکھنا, اور اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہ وادی غیر ذی زر جہاں پر کوئی ظاہری طور پہ کھیتی باڑی نہیں ہے یہاں پر اللہ میں آباد کر کے جا رہا ہوں عند بیتک المحرم, تیرے حرمت والے گھر کے پاس. کس لیے؟ مقصد کیا ہے؟ اے اللہ مقصد یہ ہے لیقیموا الصلاۃ, کہ یہ نمازوں کے قائم کرنے والے بن جائیں. یہاں سے علماء نے یہ نقطہ بھی اخذ کیا ہے کہ انسان کو اپنا گھر بناتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ میرا گھر اللہ کی گھر مسجد کے قریب ہونا چاہیے تاکہ اولاد نمازی بن جائے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ اللہ نے دعاؤں کا ذکر کیا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ تو مجھے بھی نمازیں قائم کرنے والا بنا دے, میری اولاد کو بھی نمازیں قائم کرنا والا بنا دینا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اللہ نے ذکر کر کے آخر میں مسلمانوں کے دشمنوں کے یہودیوں کی سازشوں کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کانا مکرہم لتزول منہ الجبال, ان کی سازشیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں.
انہوں نے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے بھی کیے اور دوسری طرف اندر کھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش بھی کی. وہ چکی کا پاٹ گرا کر کے اور دعوت کر کے کھانے میں زہر ملا کر کے نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر کو انہوں نے شہید کرنے کی کوشش بھی کی. لیکن اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بچا لیا. یہ اس پارے کے اندر اہم مقامات تھے جن کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. آگے 14واں پارہ شروع ہوتا ہے انشاءاللہ. اس کے مضامین کا کل ہم سبق پڑھیں گے. اللہ ہمیں سن سنا کے